السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، گھومنے پھرنے کا شوق تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، آپ کو بھی ہے نا؟ اور دل چاہتا ہے کہ ہم اہم عمارات اور تفریحی مقامات کی سیر کریں۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے، ہم اس کے ذریعے ایک تفریحی مقام کی سیر کریں گے۔ جی ہاں، آج کے ہمارے سبق کا نام ہے کھیوڑا کی سیر۔ تو سب بچے اپنی کتاب پیلا کھولیں، صفحہ نمبر 125۔ سبق کا نام ہے کھیوڑا کی سیر۔ سب بچے اپنے ہاتھوں میں پیلی پینسل پکڑ لیں، مشکل الفاظ کو ہم انڈر لائن کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ نئے الفاظ ہیں جو اس سبق میں ہم پڑھیں گے، پہلے ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ نئے الفاظ ہیں کان۔ کان بچوں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے زمین کھود کر معدنیات نکالی جاتی ہیں۔ پھر ہے تراش، دریافت، قدیم اور سجاوٹ۔ تو چلیں اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ گھومنے پھرنے کا شوق کسے نہیں ہوتا؟ مائرہ، منزہ اور عمر کو بھی گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے۔ مائرہ اور منزہ کو انڈرلائن کریں۔ تینوں بچوں نے اپنے ابو جان سے فرمائش کی کہ اس مرتبہ چھٹیوں میں ہمیں کسی پہاڑی مقام کی سیر کروائیں۔ مقام مطلب جگہ، کسی پہاڑی جگہ کی، پہاڑی مقام کی سیر کروائیں۔ ابو جان نے کہا ٹھیک ہے، اس مرتبہ ہم نمک کے پہاڑ دیکھنے چلیں گے۔ وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر تم سب حیران رہ جاؤ گے۔ کچھ روز بعد ضروری تیاری کر کے تینوں بچے امی ابو کے ساتھ کھیوڑا کی سیر کے لیے روانہ ہوئے۔ کھیوڑا ضلع جہلم کے شہر پنڈ دادن خان کے نزدیک واقع ہے۔ بچوں ضلع جہلم، ان کو انڈرلائن کریں، پنڈ دادن خان کو بھی انڈرلائن کریں۔ جب وہ لوگ کھیوڑا پہنچے تو دیکھا بہت سارے لوگ نمک کی کان کی سیر کو آئے ہوئے تھے۔ ابو جان نے ٹکٹ خریدنے کے بعد ایک گائیڈ بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ گائیڈ بچوں کہتے ہیں رہنما کو جو انہیں راستہ بتانے والے کو۔ گائیڈ کو بھی انڈرلائن کریں۔ چلیں جی آگے ہے، تاکہ وہ انہیں معلوماتی باتیں بتا سکے۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ نمک کی یہ کان بہت قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب ہے پرانی۔ یہ نمک کی یہ کان بہت پرانی ہے۔ قدیم کو انڈرلائن کریں۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی کان ہے۔ بچوں، یہ کھیوڑا کی جو کان ہے نا، دنیا کی دوسری بڑی کان ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی کان ہے، جو پہلی کان ہے جو سب سے بڑی ہے، وہ کہاں پر ہے؟ جی وہ ہے کینیڈا میں۔ جی دنیا کی جو سب سے بڑی نمک کی کان ہے وہ کینیڈا میں ہے، اور پاکستان میں جو ہے کھیوڑا کے مقام پر وہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ اس کی دریافت سکندر اعظم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ دریافت کو انڈرلائن کریں۔ جی سکندر اعظم ایک بادشاہ تھا جس نے بہت سے دنیا کے علاقوں کو فتح کیا تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ جب اس جگہ سے گزرا تو اس نے کچھ دیر کے لیے یہاں پر قیام کیا آرام کرنے کے لیے۔ تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جب گھوڑوں کو پیاس لگتی ہے تو وہ نمک چاٹتے ہیں، تو سکندر اعظم کے گھوڑے وہاں کی زمین کو چاٹنے لگے۔ تو اس طرح اس کے فوج کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر نمک ہے۔ انہوں نے جب اس پتھر کو چکھ کے دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ نمکین ہے۔ تو اس طرح اس جگہ کی دریافت ہوئی تھی سکندر اعظم کے زمانے میں۔
اچھا، اب سبق کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس کان کی 17 منزلیں ہیں۔ سیاحوں کو صرف زمینی منزل پر جانے کی اجازت ہے۔ سیاحوں کو انڈرلائن کریں۔ سیاح کہتے ہیں اسے ایسا شخص یا ایسے لوگ جو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، جنہیں گھومنے پھرنے کا، مختلف جگہیں دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں۔ باقی منزلوں پر نمک نکالنے کا کام جاری ہے۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیاح یہاں آتے ہیں۔ تعداد کو انڈرلائن کریں۔ اب نیکسٹ پیراگراف ہے، ایک چھوٹی سی ٹرین کے ذریعے، ٹرین کو انڈرلائن کریں، طویل سرنگ پار کر کے سب کان کے اندر پہنچے۔ طویل کو انڈرلائن کریں۔ طویل کا مطلب ہے بہت لمبی، ٹھیک ہے۔ اندر جا کر کان کی خوبصورتی کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ اس حصے کو خاص طور پر سیاحوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نمک کی رنگ برنگی اینٹوں سے عمارتیں تیار کی گئی ہیں۔ بچوں، اس کان کے اندر انہوں نے نمک کی اینٹوں سے بہت سی خوبصورت عمارتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ کون کون سی عمارتیں ہیں، جن میں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، شیش محل، دیوار چین کا ماڈل اور ملکی مال روڈ کا منظر وغیرہ شامل ہیں۔ نمک کی اینٹوں سے بنی یہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں نہایت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ نمک کے بڑے بڑے ٹکڑے تراش کر، تراش کو انڈرلائن کریں۔ تراش کا مطلب ہے کاٹ کر، ٹھیک ہے، کاٹ کر ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ لوگ وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ عمارتیں بجلی کی روشنی میں بہت حسین نظر آ رہی تھیں۔ بچے ایک ایک چیز کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی ضروری معلومات اپنی اپنی نوٹ بک میں بھی لکھتے جا رہے تھے۔ بچوں، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہاں پر کان کے اندر پہاڑ سے رسنے والے پانی اور بارش کے پانی کے جمع ہونے سے نمکین پانی کے بعض تالاب بھی ہیں، جن پر نمک کے ہی بنے ہوئے پل بنائے گئے ہیں۔ چلیں جی واپس اپنے سبق پر آئیں۔ گائیڈ نے بتایا کہ کان کا درجہ حرارت سردی گرمی میں معتدل رہتا ہے۔ درجہ حرارت کو انڈرلائن کریں اور معتدل کو انڈرلائن کریں۔ معتدل کا مطلب ہے درمیانہ، نہ بہت گرم نہ بہت سرد۔ یہاں سے نکلنے والے نمک سے نہ صرف پاکستان کی ضرورت پوری کی جاتی ہے بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی یہ نمک برآمد کیا جاتا ہے۔ ان کے ابو جان نے یادگار کے طور پر سب کی تصویریں بھی بنائیں۔ کھیوڑا میں چھوٹی چھوٹی دکانوں پر سجاوٹی اشیاء کو انڈرلائن کریں۔ مختلف کھلونے، ٹیبل لیمپ اور برتن وغیرہ بک رہے تھے۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ سب اشیاء نمک سے بنائی گئی ہیں۔ مائرہ کی امی اور بچوں نے اپنی اپنی پسند کی کچھ چیزیں خریدیں۔ واپسی پر ابو جان نے گائیڈ کا شکریہ ادا کیا۔ منزہ بولی، ابو جان، آپ کا بھی شکریہ۔ کھیوڑا کی سیر ہم سب کے لیے ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا یہ سبق پڑھ کے۔ بچوں، اب آپ اس سبق کو خود سے دوبارہ پڑھیے اور اس کے بعد سب بچے اب اپنی اردو کی کاپی کھولیں۔ کتاب کی سائڈ پر ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ٹاپ لائن پر سبق کا نام لکھیں، کھیوڑا کی سیر، آج کی ڈیٹ ڈالیں اور خوبصورت سا
سر ورق بنائیں۔ آپ اس سبق میں سے دیکھ کر کوئی سی بھی اچھی سی تصویر بنائیں اور اس میں رنگ بھریں۔ سر ورق بنانے کے بعد اگلے صفحے پر ٹاپ لائن پر لیسن کا نام لکھیں، آج کی ڈیٹ ڈالیں، درمیان میں لائن لگائیں اور الفاظ معنی کے لیے صفحہ تیار کریں۔ تو الفاظ معنی آپ نے لائن چھوڑ کے کام نہیں کرنا۔ ہمارے الفاظ معنی ہیں فرمائش، اس کا مطلب ہے اصرار، پھر ہے گائیڈ رہنما، قدیم، قدیم کے معنی ہیں پرانا، اس کے بعد لفظ ہے ہمارا دریافت ہونا اور معنی ہے معلوم ہونا، پھر ہے تعداد، تعداد کا معنی ہے گننا، طویل، طویل کا مطلب لمبا، تراش، کاٹ، کاٹ کر یا کاٹ، غور، دھیان، معتدل، درمیانہ، سجاوٹی اشیاء، سجانے والی چیزیں، سیاح، زیادہ سفر کرنے والا۔ سب بچوں نے اپنا یہ کام بہت صاف لکھائی میں کرنا ہے، پینسل شارپ کر کے بہت اچھا اور صاف کام کرنا ہے۔ الفاظ معنی کے بعد بچوں اپنا اگلا صفحہ تیار کریں، جملے بنائیں۔ میں آپ کو کچھ الفاظ دے رہی ہوں جملوں کے لیے، ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے بہت اچھے جملے بنانے ہیں۔ بچوں جملوں کے لیے ہمارا پہلا لفظ ہے طویل۔ طویل کا معنی ہے لمبا۔ اب طویل کیا ہوتا ہے؟ طویل سفر بھی ہوتا ہے، طویل سڑک بھی ہو سکتی ہے، طویل سرنگ بھی ہم نے دیکھا تھا، طویل سرنگ بھی تھی، اور طویل بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر سفر طویل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور اگر بیماری طویل ہو جائے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے نا؟ تو اب آپ نے طویل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ایک بہت ہی اچھا جملہ بنایا۔ دوسرا لفظ ہے سجاوٹ۔ سجاوٹ کب کی جاتی ہے؟ جی کسی شادی کی تقریب میں کی جاتی ہے، ہال میں کی جاتی ہے، اور سالگرہ پر سجاوٹ کی جاتی ہے، یا کسی تہوار کے موقع پر سجاوٹ کی جاتی ہے۔ تو شادی کی تقریب میں ہم کن چیزوں سے سجاوٹ کرتے ہیں؟ پھولوں سے، برقی کمکموں سے، اسی طرح جب سالگرہ ہوتی ہے تو ہم غباروں سے اور مختلف سجاوٹی اشیاء سے سجاوٹ کرتے ہیں، اور یہ سجاوٹ قابل دید ہوتی ہے نا؟ اور جیسے کوئی تہوار ہے، 14 اگست ہے، تو پھر ہم سجاوٹ کرتے ہیں، عمارتوں پہ سجاوٹ کرتے ہیں، جھنڈوں سے، جھنڈیوں سے، ٹھیک ہے؟ اور اتنی اچھی اور قابل دید سجاوٹ ہوتی ہے کہ سب حیران رہ جاتے ہیں دیکھ کر۔ تو آپ نے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے اچھا سا جملہ بنانا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے ضروری۔ ضروری کا مطلب ہے اہم۔ اب ضروری کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، ضروری کاغذات بھی ہو سکتے ہیں، جی ابو کے دفتر کے ضروری کاغذات، اس کے علاوہ کوئی ضروری سامان بھی ہو سکتا ہے، امی نے ضروری سامان کی کوئی لسٹ بھی بنائی ہو سکتی ہے کہ بازار سے کچھ ضروری اشیاء لانی ہے، یا پھر آپ کی اپنی سہیلیوں اور دوستوں کے ساتھ ضروری باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے ضروری کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا سا جملہ بنانا ہے۔ بچوں ہمارا اگلا لفظ ہے تعداد۔ تعداد مطلب گننا یا شمار کرنا۔ جیسے کسی میچ میں شائقین کی تعداد، کسی تقریب میں زیادہ تعداد میں لوگوں کی شرکت، یا کسی کھیلوں کے مقابلے میں بچوں کی زیادہ شرکت یا لوگوں کی زیادہ شرکت۔ تو آپ نے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اچھا سا جملہ بنانا ہے۔ اور ہمارا اگلا لفظ ہے مقام۔ مقام کا مطلب ہوتا ہے جگہ۔ یہ کوئی پہاڑی مقام بھی ہو سکتا ہے، تفریحی مقام بھی ہو سکتا ہے جہاں آپ چھٹیاں گزارنے جائیں، یا پھر کسی تفریحی مقام کے خوبصورت نظارے، یا پھر مقام
معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے اور خوب پڑھنا لکھنا پڑتا ہے۔ یا پھر آپ اپنے ابو سے یا امی سے کہیں جانے کی، کسی پہاڑی مقام پر جانے کی فرمائش کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اچھے سے جملے بنائیں۔ آپ کا سب کام بہت صاف لکھائی میں ہونا چاہیے، بہت اچھا صاف ستھرا پینسل کو شارپ کر کے کام کیجیے گا۔ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔